बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2 जजेस का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और मैं समझता हूँ कि जाते जाते अगर इस तरह का फ़ैसला ना आता तो बेहतर था, चीज़ें बेहतर अंदाज में चल सकती थीं। और दिलचस्प बात यह है कि काजी फाजिसा साहब के फ़ैसले का जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी उसको इंडोर्स नहीं किया। यहाँ तक बात पहुँच गई, ऐसा फ़ैसला कि जिसको ऐसा इख्तलाफी नोट जिसको इंडोर्स जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी नहीं किया। अहम तफसीलात हैं और साथ में आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 26वीं यानी तरमीम के हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है। एक तो मैं सबसे पहले आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या बता दूँ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP को 26वीं तरमीम के मुमकिना असरात पर तशवीश है। 22 अक्टूबर 2024 पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने 21 अक्टूबर को मंजूर किए गई आइन की 26वीं तरमीम के बाज़ पहलुओं पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अगरचे ये तरमीम पहले के मुसद्दों में तजवीज़ करदा तरमीम के मुकाबले में कुछ मुतदिल हैं, ताहम HRCP को अब भी खदशा है कि इस एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। सबसे पहले आइनी बेंचेस के क़याम और उनकी तश्कील के तरीक़ाकार पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अमली तौर पर खदशा है कि इन बेंचेस की साख बराह रास्त सियासी दबाव के ज़ेरे असर आ सकती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील, जो कि सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल होगी और उनकी जमातों की तनासबी नुमाइंदगी के मुताबिक होगी, हुकूमत वक्त को ख़तरनाक बरतरी फराहम करती है, जिसके नतीजे में अदलिया हुकूमत के ज़ेरे असर रहेगी। और जो ICCPR के तहत जो आर्टिकल 14 के तहत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ है। HRCP को आर्टिकल 184(3) में तरमीम पर कोई एतराज़ ना है, जिसके तहत आइनी बेंच आज खुद नोटिस का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। HRCP ये भी तस्लीम करती है कि आर्टिकल 9A जो साफ़, सेहतमंद और पायदार माहौल के हक़ को एक बुनियादी हक़ करार देते हैं कि ऐसी अहम तरमीम है जिसकी तवील अरसे से ज़रूरत थी, हुकूमत को इसे फ़ौरी तौर पर नाफिज़ करना चाहिए। HRCP को सबसे ज़्यादा तशवीश इन इल्ज़ामात पर है जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से इस एक्ट की मंजूरी के लिए हमायत हासिल करने के हवाले से दबाव डालने जाने से मुतल्लिक़ हैं। ये इल्ज़ामात इंतहाई संगीन हैं और उन अफराद के ज़मीर पर भारी जिम्मेदारी आयद करते हैं जिन्होंने इस एक्ट की तजवीज़ दी थी। इन इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। HRCP एक बार फिर इस बात पर जोर देता है कि बिल की वाहिद सरकारी मुसवदे पर अवामी बहस जो किसी आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी है उसका ना होना इसके मकसद की साख पर भी सवालात उठाता है। असद इकबाल भट्ट जो चेयरपर्सन हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ जो मुनीर मलिक साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से जो रद्द अमल आया है वो कहते हैं कि अब आइनी बेंचेस को भी कोई भी आप नाम दे दें वो अलग अदालत ही है। कराची प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुनीर मलिक ने कहा कि अदालत पहले ही आज़ाद नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में अब यह तनाज़ा है कि कौन सा केस रेगुलर अदालत में जाएगा और कौन सा आइनी अदालत में। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कम ही केस होते हैं जिसमें आइनी पहलू ना हो। आर्टिकल 4 और 9 हर दरख्वास्त में होते हैं। मुनीर मलिक ने कहा कि फौजदारी और सिविल अपील के अलावा तमाम केसेस आइनी अदालत मुंतकिल हो जाएंगे। अगर ज़ेर इल्तवा केसेस को कम करना मकसूद था तो ये बेंच किस तरह केस ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा कि बार ने जजेस तैनाती या रिफॉर्म पर कभी एतराज़ नहीं किया। बार का मौक़िफ़ हमेशा यही है कि पर्ची पर कोई ना आए। उन्होंने कहा कंट्रोल जमहूरियत के बाद अब कंट्रोल्ड अदलिया है। बार ने हमेशा काले कवानीन के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की है। कहा जा रहा है कि नाग का जहर निकाल दिया गया, ये नाग अदलिया का गला घोंट देगा। मुनीर मलिक ने कहा कि रिटायर्ड जजेस भी इस जिद्दोजहद में सामने आए। माजी में प्रो इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले होते थे, अफसोस है हम जवाल की जानिब जा रहे हैं। खुशी है कराची बार या सिंध बार कौंसिल तारीख़ी किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी जिद्दोजहद अदालतों में भी होगी और सड़कों पर भी होगी। दूसरी जानिब आज आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद करने की 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करने की आइनी तरमीम को मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरी जनरल, नायब सदर, पूरे बार के अहदेदारान मौजूद थे, बल्कि सीनियर जो लाहौर के वकला हैं वो मौजूद थे। करारदाद पेश की गई 26वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करने की, जिसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब हम आ जाते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब का जो फ़ैसला है। पहले हम जमाल मंदोखेल साहब के जो फ़ैसला है उसमें जमाल मंदोखेल साहब का 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट है और काजी फाजिसा साहब ने उसको इंडोर्स किया है और साथ 14 सफ़ात का इजाफ़ी नोट लिखा है। उस इजाफ़ी नोट को मंदोखेल ने नहीं इंडोर्स किया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए गए मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट जारी हो गया। इख्तलाफी फैसले में उन्होंने कहा कि आरओज़ और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया।
کہتے ہیں مجھے اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے اپنا اختلافی نوٹ لکھا، مجھے اس سے اتفاق نہیں کہ اراکین اسمبلی 15 روز میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جو بھی الیکشن لڑ رہا ہو اسے الیکشن سے قبل اپنی متعلقہ پارٹی کا ٹکٹ آر او کو جمع کرانا ہوتا ہے، جو پارٹی کا ٹکٹ یا ڈکلیریشن جمع نہیں کرواتا وہ آزاد تصور ہوگا۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں آر او کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ آر او الیکشن سے قبل تمام امیدواروں کے نام پارٹی کے انتخابی نشان کے ساتھ اویزاں کرتا ہے۔ انتخابی رزلٹ بھی آر او کی جانب سے جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن اسے حتمی کرتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے اختلافی فیصلے میں لکھا کہ آئین میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں جاری کرنے کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ سپریم کورٹ عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین کو مصنوعی الفاظ میں نہیں ڈھال سکتی۔ آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 بالکل واضح ہے۔ اختلافی نوٹ میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے کسی امیدوار نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل میں آزاد ارکان نے شمولیت اختیار کی لیکن مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہ کروائی۔ سنی اتحاد کونسل آزاد امیدواروں کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آزاد امیدوار ڈکلیئرڈ کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن میں چیلنج نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں میں کئی وکیل بھی الیکشن لڑ رہے تھے لیکن آزاد امیدوار قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہ کیا، جو کہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اور سپریم کورٹ میں ان کی جو اپیل ہے اس کو رجسٹرار نے مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا مخصوص نشستیں خالی نہیں رکھی جا سکتی، مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ افسر کے اقدام کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران نے پی ٹی آئی کے 39 ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیا، اس سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ جسٹس جمال نے کہا کہ 41 ارکان کی تحریک انصاف سے وابستگی ثابت نہیں ہوتی۔ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کسی رکن کو کہ 15 روز میں سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ 39 کے حد تک انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن ان کو غلط ڈکلیئر کیا، وہ پی ٹی آئی کے تھے اور وہ مخصوص نشستوں کے حقدار تھے، لیکن چونکہ بعد میں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے اس وجہ سے اب وہ حقدار نہیں ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے 14 صفحات کا آپ کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں اگر ہم جوڈیشل ہسٹری کی بات کریں، ہم سارا دن سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی، تمام ہائی کورٹس کی ججمنٹس عدالتوں میں بھی پیش کرتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کوئی ججمنٹ ایسی نہیں دیکھی کہ اگر کسی جج کا فیصلہ آیا ہو اور اس جج کو ہی رگڑ دیا گیا ہو۔ جیسے ہم نے دیکھا کبھی سابقہ جو فیصلے تھے تو عمر عطا بندیال کے حوالے سے، اعجاز الحسن کے حوالے سے، منیب اختر کے فیصلے، بہت ساری باتیں ہوتی رہیں اور عدالت غلطیاں نکالتی تھی ججز کی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اور وہ اپنے فیصلوں میں لکھتی آئی ہے۔ اب یہ جو سٹنگ آرٹ ججز کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا میں سمجھتا ہوں اس کی تو کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پہلے یہی باتیں امین الدین خان اور نعیم اختر افغان نے لکھی تھیں، جس پر تفصیلی فیصلے میں پورا پیراگراف لکھا گیا کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے جج ہونے کا جو ڈیکورم ہے اس کو تباہ کیا، اور وہی کام پھر معزز چیف جسٹس قاضی فیصل نے کیا۔ انہوں نے جو اپنا الگ سے تحریری نوٹ لکھا اس میں کہا کہ فیصلے میں آئین کی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا ان کا فرض ہے، توقع ہے اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے درست کریں گے۔ انہوں نے 8 ججز کو غلط کہا کہ انہوں نے غلطی کی اور ان کو درست کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی، ساتھ ہی ججز جسٹس منصور اور منیب نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ کیس میں جسٹس مندوخیل نے بھی اختلافی نوٹ لکھا، فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے، توقع ہے اکثریتی جج اپنی غلطیوں پر غور کر کے درست کریں گے۔ پاکستان کا آئین تحریری ہے اور آسان زبان میں ہے، امید کرتا ہوں اکثریتی ججز اپنی غلطیوں کی تصحیح کریں گے۔ برادر ججز یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا نظام آئین کے تحت چلے۔ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت مقرر نہیں ہو سکی۔ ابھی آرٹیکل 63A کے حوالے سے کہا کہ جی ہمیشہ ریویو پیٹیشن فائل ہوتی ہے تفصیلی فیصلے کے بعد، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی مختصر فیصلے کے بعد ریویو پیٹیشن نہیں لگی، بڑا افسوس ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا کہا گیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ہمارا آئین آسان فہم ہے۔ اکثریتی فیصلے میں کس کی بنیادی چیزوں کو نظر انداز کیا گیا؟ ملک کا نظام عوام کے منتخب نمائندے چلاتے ہیں۔ ججز کو ذاتی ترجیحات کی بجائے طے شدہ رولز کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا آئین کہتا ہے۔ اختلافی فیصلے میں کہا گیا کہ ہم نے ایسی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کا جائزہ لیا جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ 41 امیدواروں نے واضح طور پر خود کو آزاد امیدوار قرار دیا۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ 20 دسمبر 2023 سے 24 دسمبر 2023 تک تھی۔ کسی امیدوار یا پی ٹی آئی قیادت نے دعویٰ نہیں کیا کہ آزاد امیدوار پارٹی امیدوار تھے۔ ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ظاہر کرے کہ ان 41 امیدواروں کو آزاد بننے پر مجبور کیا گیا۔ ریکارڈ پر نہیں کہ ان 41 امیدواروں پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا۔ ان حالات میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان 41 افراد کو پی ٹی آئی کا نامزد امیدوار سمجھا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا ججز مقدمات کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دستیاب مواد کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس طرح کسی بھی دعوے کی حمایت ریکارڈ سے ہونی چاہیے جو اس معاملے میں موجود نہیں۔ یہ 41 امیدوار آزاد ہی تھے۔ معزز اکثریتی ارکان نے
41 آزاد امیدواروں کو یہ اختیار دیا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انتہائی احترام کے ساتھ ہم اکثریتی اراکین کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم اتفاق نہیں کرتے کہ 41 آزاد امیدوار کو موقع فراہم کیا جائے۔ ان اراکین نے پہلے ہی اپنے آئینی حق کا استعمال کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ اب 41 ارکان سنی اتحاد کے ہیں۔ اختلافی فیصلے میں کہا گیا کہ نہ آئین نہ ہی ایکٹ ہمیں یہ اختیار دیتے کہ ہم انہیں کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کی ہدایت دیں۔ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ انہیں کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کا 15 دن کا موقع یا اضافی راستہ دیا جائے۔ ایک تو ججز کو نصیحت کی کہ اپنی غلطی 8 ججوں کو کہ اپنی غلطی درست کر لیں۔ دوسری اہم بات جو اس میں سامنے آئی ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ججز میں ڈیسائیڈ اور ڈسپوز آف اے کیس ایز پر دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا بٹ اٹ کریٹیکل دیٹ دی کیس مسٹ بی ڈیسائیڈڈ اور ڈسپوزڈ آف۔ آج بھی آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جائیں، یہ جو اپیلوں کا نمبر لکھیں وہاں آئے گا ڈسپوز آف۔ قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے اپیلیں تھیں یہ کبھی ڈسپوز آف ہوئی نہیں ہیں۔ It is finally and conclusively decided. The majority short order and the majority judgment did not conclude the appeals. انہوں نے جو میجورٹی فیصلہ ہے انہوں نے اپیلوں کو کنکلیوڈ ہی نہیں کیا۔ The well trodden legal power by the majority which created unnecessary and avoidable problems since the appeals were not finally decided. چونکہ وہ finally decide نہیں ہوئی there was no decision which could be stated to be binding. اس وجہ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا کہ جس کو بائنڈنگ ہو اور جس پر عمل درآمد ضروری ہو۔ وہی کام کہ جی یہ تو عمر عطا بندیال والا فیصلہ جو ہے جو 90 دن میں انتخابات کا تھا پنجاب کے پی کا، وہ قاضی فیصل صاحب اس وقت کہتے تھے کہ یہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ آرڈر آف دی کورٹ ہی نہیں ہے، اور اس وقت منصور علی شاہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب سارے قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج وہی قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 8 ججوں کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے بائنڈنگ نہیں ہے۔ ان ٹرمز آف آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ فار اینی نان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی کورٹ انڈر آرٹیکل 204 آف دی کانسٹیٹیوشن کین ناٹ بی انیشیٹڈ۔ چونکہ یہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے 8 ججوں کا، اس وجہ سے توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ بائنڈنگ ہی نہیں ہے۔ جو نعیم اختر افغان اور اس نے کہا تھا جسٹس امین الدین خان صاحب نے، دی رائٹ آف ریویو وچ آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن گرانٹ واز آلسو، اور انہوں نے کہا اب تو نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے تو کس چیز کی نظر ثانی، ختم، کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی توہین عدالت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ایک پیراگراف میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں ایز اے چیف جسٹس لیڈنگ دی کمیٹی، کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی میں اس کو لیڈ کر رہا تھا، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جن ججز کا جب یہ مخصوص نشستوں کا کیس لگانا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا پرپوز دیٹ دیز اپیلز شوڈ ناٹ بی ہیئرڈ بائی دوز ہو مے بی کنسیڈرڈ ٹو بی دا بینیفیشری اور بینیفٹس آف دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کہ میں نے کہا تھا کہ اس بینچ میں یہ کیس لگنی نہیں چاہیے مخصوص نشستوں والا جو بینیفیشری ہو سکتے ہیں کسی طرح کی آئینی ترمیم کے، جو 3 سال کے لیے چیف جسٹس کو کا ٹینیور کریں۔ چیف جسٹس ایز ٹینیورڈ 3 year post the petitioner beneficiary effective would have been the chief justice and the judges۔ اس وجہ سے جو بینیفیشری اور تھے یا فیوچر چیف جسٹسز تھے انہوں نے کیس سنا۔ اب قاضی صاحب سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں آرٹیکل 63A کی جب بات کی کہ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کوئی آئینی ترمیم کا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہونا تھا، اپریل کی میں بات کر رہا ہوں، تب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ہیڈ کے طور پر کہ جی جو بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے آگے چیف جسٹس بننا ہے وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، چونکہ آگے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے جس میں 3 سال کا ٹینیور ہوگا۔ قاضی فیصل صاحب کو یہ بات 8 ماہ پہلے پتہ تھی، اور پھر وہ جو کچھ کیا اور جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے دوبارہ گنتی میں سیٹیں دی ہیں، تو پھر وہ خود کہہ رہے ہیں بینیفیشری کا، تو پھر جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کس حد تک کیا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جاتے جاتے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں حل ہو سکتے تھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔